سہیل وڑائچ صاحب کے کالم دیر آیت غلط آیت کا 90% سے زائد حصہ ذاتی حملوں، طعن و تشنیع اور کردار کشی پہ مشتمل ہے۔ ان کے کالم تسی اچے اسی قصوری میں بھی مجھے بے ڈھب اور ناتراشیدہ القابات و خطابات سے نوازا گیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی ایسی باتوں کا جواب نہیں دیا تھا، اب بھی نہیں دے رہا۔ میں جانتا ہوں کہ دلیل کے فقدان سے ذہنی خلجان اور جذباتی ہیجان جنم لیتا ہے اور اس آشوب میں مبتلا ہونے والے کا ہاتھ براہ راست مد مقابل کے گریبان پر پڑتا ہے۔ کالم کے ابتدا ہی میں وڑائچ صاحب لکھتے ہیں، ہم عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے اہم ترین سیاسی لیڈر نواز شریف کو مشورے نہ دیں بلکہ چابی برداروں سے رجوع کریں۔ آئینی طور پر جس مقتدرہ کا سیاست میں کوئی کردار ہی نہیں، سیاسی معاملات میں اس سے رجوع کریں۔ نقطہ نظر کی بنیادی بلکہ بھیانک غلطی یہ ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ بند سازش کو سیاسی معاملہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی پہلو سے سیاسی معاملہ نہیں۔ جب تک یہ مغالطہ دور نہیں ہو جاتا، بحث لا حاصل رہے گی۔ اسی مغالطے کی رو میں بہتے ہوئے اصرار کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کی غلطی سے بھی درگزر کر لیا جائے۔ موازنے کے طور پر نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے میں کی گئی تقریر اور آصف زرداری کے ایک جملے تم نے 3 سال بعد چلے جانا ہے، ہم نے یہی رہنا ہے کا حوالہ دیا گیا۔ ایک اور مثال مسلم لیگ نون کے سپریم کورٹ پر حملے کی دی گئی۔ میں ان سب کا سیر حاصل جواب دے چکا ہوں، لیکن میرے کسی جواب کا کوئی جواب نہیں آیا۔ مبلغین مفاہمت مصر ہیں کہ 9 مئی پر مٹی ڈالنے اور معافی تلافی کی ذمہ داری نواز شریف پر عائد ہوتی ہے۔ میں نے اس ضمن میں عرض کیا تھا کہ عمران خان کی سپاہ نے نہ تو رائیونڈ پر حملہ کیا ہے، نہ ہی شریف فیملی کے خاندانی قبرستان کی بے حرمتی کی ہے۔ بقول خان صاحب ان پر 100 سے زائد مقدمات دائر ہیں، کوئی ایک بھی نواز شریف نے درج نہیں کروایا۔ خود عمران خان اپنی افتاد کا ذمہ دار نواز شریف کو نہیں راولپنڈی کو ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے مختلف عدالتوں میں متعدد پٹیشنز دائر کر رکھی ہیں، کسی ایک میں بھی نواز شریف کو فریق نہیں بنایا۔ وہ جانتے ہیں کہ لڑائی کس سے ہے اور معاف کر دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ عمران خان نے اگر معافی تلافی کا معاملہ کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ پر پڑا قفل کھولنا ہے تو اس کی چابی نواز شریف نہیں، خود عمران خان کی جیب میں ہے۔ اور اگر فوج نے خود پر ہونے والے حملوں کو محض ایک سیاسی معاملہ سمجھتے ہوئے کوئی فراخ دلانہ فیصلہ کرنا ہے تو اس کی چابی بھی نواز شریف نہیں، خاکی وردی والوں کی جیب میں ہے، جن کے سربراہ نے 2 روز قبل ہی کہا ہے کہ کسی گروہ کی مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اپنے ایک حالیہ فیصلے میں 9 مئی کے واقعات کو متشددانہ کارروائیاں قرار دیا ہے، جنہیں اپنے مقاصد کے حصول کا جائز طریقہ سمجھ لیا گیا۔ دلیل کا ایک اور تازہ ترین جواہر پارا ملاحظہ فرمائیں۔ چابی برداروں سے نواز شریف کا بات کرنا بنتا ہے۔ اگر وہ ان سے باقی باتیں طے کر کے آئے ہیں تو یہ باتیں عمران خان کی گلو خلاصی بھی انہی کا فرض ہے۔ نواز عمران تعلقات کی کہانی میں خان صاحب کی گرم جوشی کا کسے اندازہ نہیں۔ 2013 کی انتخابی مہم میں عمران خان سٹیج سے گر کر زخمی ہوئے تو نواز شریف نے جلسہ عام میں ان کی صحت یابی کی دعا کی۔ 2 دن کے لیے انتخابی مہم معطل کر دی۔ ہسپتال میں ان کی عیادت کو گئے۔ وزیر اعظم بنے تو تلخیاں کم کرنے کے لیے بنی گالہ چلے گئے۔ جواب میں انہیں چور ڈاکو کی گردان، اپنے دفتر اور رہائش گاہ پر فدائین کی گالیوں اور الزام و دشنام کے سوا کچھ نہ ملا۔ نفرتوں کی آگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکبو فضاؤں تک پہنچ گئی۔ اکتوبر 2004 میں میاں محمد شریف کا انتقال ہوا تو عامر وقت پرویز مشرف نے بھی نواز اور شہباز کو فون کر کے تعزیت کی۔ خان صاحب کو توفیق نہ ہوئی۔ نواز شریف کی والدہ اور اہلیہ کا انتقال ہوا تو عمران وزیر اعظم تھے، گھر جانا تو دور، فون پر بھی تعزیت نہ کی۔ ایک رسمی بیان کافی سمجھا۔ آج اگر نواز شریف کے سینے میں فرشتے کا دل بھی ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ سینہ سپر ہو کر فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور 9 مئی کی خون رنگ شام کے دفاع میں تلوار سونت لے؟ کیا 9 مئی کوئی روایتی قبائلی جھگڑا تھا؟ کیا یہ گاؤں کی کوئی سوکنانہ لڑائی تھی کہ کوئی بڑا بوڑھا پنچایت لگا کر فتویٰ جاری کر دے؟ ایک بار اس مکروہ سازش پر مٹی ڈال دی گئی تو کل کوئی بھی جتھا، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی بے مہار مجمع دفاع وطن کی علامتوں پہ چڑھ دوڑے گا اور پھر سیاسی جماعت کی بکل مار کر تسبیح تھامے مٹی ڈالوں کا ورد کرنے لگے گا۔ اگر جنرل اکبر خان سازش سے لے کر جنرل ظہیر الاسلام عباسی سازش تک تمام کرداروں کو اپنے کیے کی سزا ملی تو کیا زمان پارک سازش پر صرف اس لیے مٹی ڈال دی جائے کہ اس کے مرکزی کردار نے وردی نہیں پہن رکھی؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آئین و قانون کے تقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے ملزمان کو کڑی سزائیں سنا کر نمونہ عبرت بنا دیا جائے۔ ہر شہری کے آئینی حقوق ہیں، ان کی پاسداری ہونی چاہیے۔ زیادتی یا ناانصافی کا ہلکا سا شائبہ بھی بے لاگ انصاف کے تاثر کو مجروح کر دیتا ہے۔ بنیادی بحث سے تعلق رکھنے والے اہم سوالات لیکن ابھی تک جواب طلب ہیں۔ نمبر 1،
क्या 9 मई की शाम GHQ, कोयटा छावनी, कोर कमांडर हाउस, अस्करी प्लाजा, मियांवाली एयरबेस, किला बाला हिसार, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, चकदर्रा छावनी और शहोदा की यादगारों पर हमले सोची समझी मंसूबा बंद साजिश नहीं थी? अगर थी तो दिफाई तनसीबात पर हमलों का मास्टरमाइंड कौन था, और क्या इसे महज सियासी मामला करार देकर जमहूरी रवादारी की कुबा पहना दी जाए? नंबर 2, 9 मई से रिश्ता व ताल्लुक के जुर्म में 4 जर्नैलों, 7 ब्रिगेडियर समेत 18 आला अफसरान को सजा क्या कह रही है? इमरान खान की साजिश पर मट्टी डालने वाले इन मजलूम अफसरान के हक में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? नंबर 3, क्या 9 मई जैसे साजिशी हमलों से सिर्फ इसलिए सरफे नजर किया जा सकता है कि यह सब कुछ करने वाली एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है? नंबर 4, अगर मामला साजिशी हमला आवरों और हमले का निशाना बनने वालों के दरमियान है तो नवाज शरीफ क्या कर सकता है और उसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इन सवालात के बेलाग और मुतय्यन जवाबात के बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। असल मौजू से कन्नी कतराकर मुझ पर जाती हमलों से ज़मीनी हकीकतें तब्दील नहीं हो सकती। मेरे नामाए स्याह की तीरगी किसी और की जुल्फों का हुस्न कैसे बन सकती है? मेरे गुनाहों में लथपथ होने और 9 मई की जमान पार्क साजिश के दरमियान क्या ताल्लुक है? मुझे इस बात का एहसास भी है कि माली दबाव का शिकार अखबारात मुसलसल सुकड़ रहे हैं। इदारती सफ़े की तंग दामानी का तकाजा है कि बात को मौजू के मदार से बाहर ना निकलने दिया जाए। बेहतर होगा कि यह कॉलमाती मुकालमा एक संजीदा बहस के बजाय ज़ातियात का धोबी घाट ना बनाया जाए। कलम को हरफो बयां के मुहज़्ज़िब करीनों की हदूद में रखा जाए। इसे मद्दे मुकाबिल के चेहरे पर स्याही फेंकने वाली पिचकारी ना बनाया जाए।